مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہر جگہ پر اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے ایمان کو تباہ کر دیا جائے، ہمارے ایمان کو ختم کر دیا جائے، مسلمان باقی نہ رہے، اس کے ایمان میں کمزوری پیدا کر دی جائے، وہ سورج کے اوپر بھی یقین کرنے والا ہو، وہ سورج کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا بھی بن جائے۔ ایسا نصاب لانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام سے جو نصاب تیار کیا گیا ہے، وہاں کلام نصاب میں نہیں ہے، وہاں کے نظام میں ہے کہ جو نظام آئے گا وہ نظام انتہائی خطرناک ہوگا، اور اس نظام کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو اور دماغوں کو ہندوانہ بنا دیا جائے۔ نصاب کے نام پر تعلیم ہوگی، سائنس کے نام پر پڑھایا جائے گا، فلسفے کے نام سے پڑھایا جائے گا، سوشل کے نام سے پڑھایا جائے گا، تاریخ کے نام سے تعلیم دی جائے گی، مختلف علوم اور فنون کی تعلیم دی جائے گی، لیکن اسی کے اندر سے لوگوں کے دلوں کو دماغوں کو چینج کر کر ان کے دلوں سے ایمان نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ہے سازش جو رچی جا رہی ہے ہمارے ایمانوں کے پیچھے اور ہم لوگوں کے لیے کہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں اسلام کے اوپر برقرار نہ رہ سکے اور اس رنگ میں رنگ جائے جس کو زعفرانی رنگ کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا صبغت اللہ، یہ زعفرانی رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صبغت اللہ، تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو سوال ہوگا کہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کالا ہے، گورا ہے، پیلا ہے، اور کچھ رنگ ہے۔ اللہ کا کیا رنگ ہے؟ بھائیو، یہاں رنگ سے مراد ایمان ہے، یہاں رنگ سے مراد اللہ سے تعلق ہے، یہاں رنگ سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہاں رنگ سے مراد اللہ کی معرفت کا رنگ ہے۔ اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہوا کرتا، مراد یہ ہے کہ جو اللہ کہتے ہیں اس کو مان لو اور اس کو اپنے اندر پیدا کر لو، تو تمہارے اندر خدا کا رنگ چڑھ جائے گا، تمہارا دل اللہ والا ہو جائے گا، تمہارے اعمال اللہ والے ہو جائے گے، تمہاری معاشرت اللہ والی معاشرت ہو جائے گی، سب چیزوں کے اندر سے خدائی رنگ چھلکتا نظر آئے گا جب تم اللہ والے بن جاؤ گے۔ یہ ہے اللہ کا رنگ۔ دنیا والے اپنا رنگ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں مسلمان کو صرف اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے، ایمان کا رنگ اس پہ چڑھتا ہے، یقین کا رنگ اس کے اوپر چڑھتا ہے، اور اچھے اعمال کا رنگ اس کے اوپر چڑھتا ہے، اچھے اخلاق کا رنگ اس کے اوپر چڑھتا ہے، وہ کامل مومن بن کر زندگی گزارتا ہے۔ اس اللہ کے رنگ کو اپنے لیے اختیار کر۔ جب صورتحال یہ ہے کہ ہم کو اور ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کو ایمان سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ ہم سب کو ایمان کی مضبوطی کی انتہائی سخت ترین ضرورت ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے بچوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس رنگ میں رنگ جائے۔ اس کے لیے باڑ لگانے کی کوشش کی جائے کہ ہمارے بچے اسکول میں پڑھیں لیکن ان کے اوپر وہ رنگ نہ چڑھے، ہمارے بچے کالج کے اندر پڑھیں لیکن ان کے اوپر وہ رنگ نہ چڑھے، ہمارے بچے بازاروں میں جائیں لیکن ہمارے بچوں کے اوپر وہ رنگ نہ آئے، ہمارے بچے مختلف جگہ پر جائیں اور آئیں اور پڑھیں اور لکھیں اور بنیں لیکن ان کے اوپر یہ کوئی رنگ نہ چڑھے، ان کے اوپر رنگ چڑھے تو اللہ کا رنگ چڑھے۔
اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے باڑ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے مشورے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنی لڑکیاں ہیں جو دنیا کی خاطر بھاگتی چلی جا رہی، غیروں کے ساتھ کثرت کے ساتھ واقعات سامنے آتے جا رہے۔ بہت سے لڑکے کسی لڑکی کے چکر میں ایمان کھو بیٹھتے ہیں، کوئی لڑکی ہے کسی لڑکے کے چکر میں ایمان کھو بیٹھتی ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر اس کے دل کے اندر ایمان سرایت کر گیا ہوتا، اندر رچ گیا اور بس گیا ہوتا، تو محض دنیا کے ایک انسان کے واسطے یا دنیا کی کسی چیز کے واسطے ایمان جیسی عظیم الشان چیز وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن بڑی کثرت کے ساتھ واقعات آ رہے سامنے، معلوم ہوتا ہے کہ دل میں اللہ نہیں ہے، دنیا ہے۔ دل کے اندر اللہ کی چاہت نہیں آئی ہے، اللہ کی معرفت نہیں آئی ہے، اللہ کی محبت نہیں آئی ہے، اس کے بجائے دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت آ گئی ہے، آخرت کی فکر نہیں آئی اور دنیا کے پیچھے انسان چلا گیا اور اپنے ایمان کو کھو بیٹھا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ موجودہ دور کے اندر ہم سمجھیں کہ اپنے ایمانوں کو بچانے کی فکر کرنا کتنا اہم ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کے ایمان کو بچانا کتنا زیادہ اہم ترین ہے، ورنہ تو نتیجہ ہوگا کہ یہ ایمان کھو کھو کر لڑکیاں کہیں بھاگتی جائیں گی۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ ایسے واقعات جو پیش آ رہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ لڑکیاں کیوں بھاگ رہی، لڑکے کیوں بے ایمان ہو رہے؟ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایمان کھوتے دکھائی دے رہے، مندروں میں جا کر پوجا کرتے ہوئے بعض لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، بعض داڑھی والے ہیں، ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی کسی مورتی پوجا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے۔ یہ دور ایسا خطرناک اور انتہائی ہم سب کے لیے تشویشناک ہے۔ غور یہ کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ غور کریں تو اس کی چند وجوہات معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے نظام میں ایمان پر محنت کا کوئی حصہ نہیں۔ گھروں میں ٹی ویاں جاری ہیں، موبائل ہر بچے اور بچے کے ہاتھ میں موجود ہے، گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں موجود ہے، ٹی وی کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر دنیا بھر کی چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اس گھر کے اندر اللہ کے نام کا کوئی تذکرہ نہیں آتا، رسول اللہ کا کوئی تذکرہ نہیں آتا، اللہ کے نبی کی سیرت کا کوئی کلام نہیں کیا جاتا، اللہ کے نبی کی سیرت کبھی بچوں کے سامنے بیان نہیں کی جاتی، کیا حالات ہوئے، کیا مسائل ہوئے، اللہ کے نبی کس کس دور سے گزرے اور کیسے ہم تک ایمان کو پہنچایا اور کس قدر قربانیاں اس کے پیچھے دی گئی، یہ کوئی تاریخ ان بچوں کو گھروں کے اندر نہیں دی جاتی۔ دوسرے کے اسکولوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا اس کے بعد اسکول کے حوالے ہو گیا، اور اسکول بھی وہ انتخاب کی جاتی ہے جہاں زیادہ سے زیادہ بے ایمانی کا سامان موجود ہو۔ وہ اسکول منتخب کرنے والے لوگ بہت ہی منتخب لوگ ہیں جو اسلامی طرز کی اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کرنا چاہتے ہو، اور ہیں بھی نہیں ویسے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسکولیں مسلمانوں کی اور ایسی جہاں پر اسلامی طرز ہو، اسلامی نظام بھی ہو، اسلامی نصاب بھی ہو اور اس کے ساتھ دنیا کی تعلیم دی جا رہی ہو، ایسی اسکولیں تو بہت کم ہیں، نہ کے برابر۔ مسلمانوں کی تعداد اور اس کے مقابلے میں اسکولوں کو دیکھو، پتہ چلتا ہے کہ ناقابل بیان ہے۔ اور جو اسکول مسلمانوں کے بعض علاقوں میں چلتے، بنگلور کا
علاقہ میں جانتا ہوں جہاں میں رہتا ہوں، بہت سی اسکولیں ہیں مسلمان لوگ چلاتے ہیں، لیکن وہ مسلمان اسلام بیزار مسلمان ہیں۔ ان کے یہاں اسکرٹ ہے، لڑکیوں کے لیے بے حیائی کا سامان ہے، ان کی اسکولوں میں خود پردے پر پابندی ہے، چلانے والے مسلمان، مینجمنٹ مسلمان، پڑھنے والے اکثر بیشتر بچے بچیاں مسلمان، لیکن اس کے باوجود وہاں پردے پر پابندی ہے۔ جب پردے پر پابندی لگی تھی کرناٹک میں، آج ہی خبر آئی کہ وہ پابندی ہٹ گئی، بہت خوشی کی بات، لیکن غور یہ کیجئے گا کہ جب وہ پابندی آئی تھی تو ہم سب کو کتنا دکھ ہوا تھا، افسوس ہوا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے چرچے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ کچھ تحریکیں بھی چلی تھی، اور اس سلسلے میں کچھ کام بھی کیا گیا تھا، یہ سب کچھ ہوا تھا۔ لیکن کئی اسکول بنگلور کے اندر میں خود ذاتی طور سے واقف ہوں، وہاں پر مسلمان لوگ خود جو ہے بچیوں پر پابندی لگائے ہوئے ہیں کہ وہ پردہ ڈال کر نہیں آ سکتی۔ آج سے نہیں، زمانے سے، جب سے اسکول ہے تب سے حکومت نے کیا تو ہم کو اعتراض ہو گیا، لیکن خود مسلمان کر رہا ہے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے جھوٹے ایمان کے دعوے کرنے والوں، آمنو، ایمان لاؤ۔ تم خود اسلام کے خلاف ہو، اسلام کی چیزوں کے خلاف ہو، تم پردے کے خلاف ہو، بچوں کے ذہنوں کے اندر مسموم چیزیں داخل کرنا چاہتے ہو، آمینو، ایمان لے آؤ۔ ایسے لوگوں سے اللہ نے خطاب کیا ہے۔ بچوں کے ذہنوں کو اگر اسلامی نہیں بنایا گیا، ان کے ذہنوں کے اندر دین کی اہمیت، ایمان کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کے منافع، اس کے برکات، حضور کی سیرت، آپ سے عشق و محبت یہ نہیں سکھایا گیا تو بھائیوں نسل ایمان پر برقرار نہیں رہ سکتی۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ اس کے بعد فرمایا، حب نبیکم وحب آل بیتہ وتلاوت القرآن۔ اپنے بچوں کو 3 باتوں کی تربیت دو، 3 باتوں پر بچوں کو اچھی طرح تیار کرو۔ ادبو، یہ لفظ ہے تعدیب کا، عربی میں تعدیب کے معنی آتے ہیں تمرین، تعدیب کے معنی آتے ہیں مشق کرانا، تعدیب کے معنی آتے ہیں عادت ڈلوانا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 باتوں کی تربیت دو، 3 باتوں پر ان کو عادی بناؤ، 3 باتیں ان کے اندر پیدا کرو۔ وہ کیا 3 باتیں ہیں؟ فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے نبی کی محبت گھول گھول کر پلا دو۔ آج ہو رہا ہے کام، اپنے گھروں میں ہو رہا ہے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ذرا اپنے اپنے گھروں کے بارے میں سوچئے، اکے دکے ہوں گے، لیکن عام طور پر بچوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت گھول کر پلانے کا کام کہاں ہو رہا ہے؟ ان کے سامنے تذکرہ بھی نہیں آتا۔ بنگلور میں ایک صاحب نے ایک مضمون لکھا اخبار میں، چند سال پہلے کی بات، سالار اخبار میں ان کا مضمون آیا تھا۔ وہ ایک ادیب ہیں، ان کے مضامین چھپتے رہتے تھے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میں اپنے رشتہ دار کے ہاں شادی میں شریک ہونے کے لیے ٹمکور پہنچا، چونکہ وہ میرے گھریلو اور قریبی رشتہ دار تھے، اس لیے میں 1 دن یا 2 دن وہاں پہنچ گیا پہلے، اور جب وہاں رہنے لگا تو جس بچی کی شادی ہونے والی تھی وہ اور اس گھر کے اور جو بچے تھے ان کو کبھی کبھی جمع کر کے کچھ ان سے بات چیت کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں بات چیت کرتے ہوئے ایک دن ان سے پوچھا، اس بچی سے پوچھا جس بچی کی ابھی کل شادی ہونے والی ہے، کہ تم یہ بتاؤ
کہ جو ہے کرکٹ میں کون کون ماہر، کس کس کا نام کسے یاد ہے؟ سارے بچے گھر کے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے کہا فلاں ہے کرکٹ کا یہ ماہر ہے، فلاں کا یہ ماہر ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کچھ فلم اسٹاروں کے بارے میں پوچھا، تمام بچوں نے فلم اسٹاروں کی کہانیاں سنائی۔ کہتے ہیں اس کے بعد اچانک میں نے ان بچوں سے سوال کیا، کیا تم کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پورا نام کیا تھا اور ان کے والد کا نام کیا تھا، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، وہ کون سے خاندان قبیلے کے تھے، وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، ان کے بارے میں بتاؤ؟ سارے بچوں کا منہ نیچے ہو گیا، یہاں تک کہ وہ لڑکی جس کا کل نکاح ہونے جا رہا تھا وہ بھی اس کا جواب نہیں دے سکی۔ یہ ہے ہمارے گھروں کا حال۔ اب یہ بچے اور یہ نسلیں جو اللہ کے نبی کو نہیں جانتی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے طور پر واقف نہیں، سرسری کچھ جان لیتے ہو تو ہو، ایسے بچے جو آپ کے خاندان کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے، فلم اسٹاروں کی پوری تاریخ معلوم، کرکٹ پلیئر لوگوں کی تاریخ معلوم، ان کے احوال معلوم، لیکن ہمارے بچوں کو اللہ کے نبی کی سیرت نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب نبیکم، اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اپنے نبی کی محبت ڈال دو، اس پر ان کو تربیت دو، ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا اللہ کے نبی کی محبت میں ہو۔ جب اللہ کے نبی کی محبت آئے گی اللہ کی محبت ضرور آئے گی، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آئے گی اعمال بنتے چلے جائیں گے۔ نماز کیوں چھوڑے گا؟ جس کے دل میں خدا کی محبت ہو، جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہو، وہ بچے نمازی بھی ہو جائیں گے، وہ بچے سنتوں کے پابند بھی ہو جائیں گے۔ اب ان کو سکھاؤ ہمارے نبی کا کھانے کا انداز یہ تھا، ہمارے نبی کے پینے کا انداز یہ تھا، ہمارے نبی کے کپڑے پہننے کا انداز یہ تھا، ہمارے نبی کے بات چیت کرنے کا انداز یہ تھا، ہمارے نبی کا طور و طریقہ یہ تھا۔ آپ لوگوں سے یوں ڈیل کرتے تھے، آپ کے اندر رحم تھا، آپ کے اندر کرم تھا، آپ کے اندر عفو درگزر کا مادہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سکھائی، یہ ہے نبی کی محبت پر تربیت۔ اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا وحب آل بیتہ، نبی کے آل و اولاد کی محبت بھی گھول کے پلا دو۔ اگر صحابہ کی محبت نہ رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی محبت نہ رہی، اگر آپ کے اولاد کی محبت نہ رہی، حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت نہ رہی، ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب اور عثمان غنی اور علی مرتضی کی محبت نہ رہی، وہ بھی کیا مسلمان ہے؟ محبت اللہ کے نبی کے ساتھ ان بزرگوں کی بھی دل کے اندر گھول گھول کے ڈال دو۔ جس کے دل میں یہ محبتیں آ جائے اس کے بہکنے کا کیا سوال ہے؟ وہ کسی اور کی محبت میں گرفتار کیوں ہوگا؟ کسی جو ہے ایسے ویسے کو دیکھ کر کوئی بھاگنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ کسی کے عشق میں مبتلا ہونے کا کیا سوال ہے؟ جس کے دل میں خدا کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں عثمان غنی کی محبت ہوتی ہے، عمر بن خطاب کی محبت ہوتی ہے، عائشہ صدیقہ کی محبت ہوتی ہے، خدیجہ الکبریٰ کی محبت ہوتی ہے، فاطمہ الزہرا کی محبت ہوتی ہے، اور صحابہ و صحابیات کی محبت ہوتی ہے، وہ آدمی کبھی بہک کر ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ دو باتیں۔ تیسری بات وتلاوت القرآن، تیسری بات بچوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو بچپن ہی سے قرآن کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ، پڑھنا سکھاؤ، مطلب سکھاؤ، معنی بتاؤ، اللہ کو اللہ نے جو کچھ کہا اس کو گھول گھول کے اس کو پلا دو۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا اب بتاؤ کوئی دنیا کی طاقت ہے جو اس بچے کو بہکانے میں کامیاب ہو رہا ہے؟ آج یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو
تو ان کو سب سے پہلے ان باتوں کی تعلیم دو. گھر کے اندر ایسا نظام بناؤ کہ گھر کے اندر نظام میں اللہ کے نبی کی بات، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات، اللہ کے کمالات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و جلالت، اس کے اوپر ایمان، نبی سے محبت و تعلق اور آپ کی سنتوں سے محبت و تعلق اور اعمال اچھے اچھے کرنے کا ذوق و شوق، اس طریقے پر قرآن کریم کی تعلیم، مکتب کی تعلیم، یہ سب ہوتے رہنا چاہیے. جب یہ سب ہو کر بچے کے دل میں ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر اس کے بعد فرنگیانہ تعلیم بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. فرنگیانہ تعلیم بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اس لیے سب سے پہلے یہ بات مضبوط کرنی چاہیے بچوں کے اندر. میں یہ عرض کر رہا تھا آج یہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس لیے واقعات سنائی دے رہے ہیں. اس لیے آپ لوگ عہد کر کے جائیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، جن کے گھروں میں نہیں ہو رہا ہے، جہاں ہو رہا ہے الحمدللہ، جہاں نہیں ہو رہا ہے وہ عہد کر کے جائیں. آج ہی سے ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اپنے ذمے لیں گے اور ان کے دلوں میں خدا اور خدا کے رسول کی محبت ڈالیں گے اور ان کو دین پر، سیرت پر، ایمان کی باتوں پر جو ہے بنائیں گے اور سنواریں گے. قرآن کی تعلیم دیں گے، عقائد ان کو سمجھائیں گے اور بتائیں گے، ایمان کی ضرورت اور اہمیت، اس کے ثمرات اور برکات یہ ان کو سمجھائیں گے، بتائیں گے. اور جب یہ ہو جائے گا بھائیوں، واقعات ایسے ہیں الحمدللہ کوئی دنیا کی طاقت ایسے بچوں کو بگاڑ نہیں سکتی. میں اپنے خاندان کے ایک بچے کا واقعہ سناتا ہوں. میرے ایک ماموں لندن میں رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا چند سال پہلے. ان کی شادی وہی ہوئی تھی، وہی رہتے تھے. انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا کہ ان کے بچے جس اسکول میں پڑھتے تھے ان میں ایک چھوٹا بچہ بھی پڑھتا تھا انہی کا، جس کی عمر 8-10 سال کی تھی. ایک بار اچانک اسکول سے فون آیا اور کہا گیا کہ آپ کے بچے کے بارے میں ضروری گفتگو کرنا ہے، اس لیے آپ فوراً اسکول حاضر ہو کر بات چیت کریں. وہ کہتے ہیں میں اور میری بیوی دونوں مل کر گئے. جا کر اسکول میں آفس کے اندر ملاقات کی اور پوچھا کہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے کی ایک شکایت ہے، وہ آپ سے ہم بیان کرنے کے لیے بلائے. کون بچہ؟ فلاں بچہ جو 8-10 سال کا بچہ تھا. کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر پریئر ہوتا ہے، اسمبل جو صبح میں ہوتے ہیں بچے، اس میں پریئر کیا جاتا ہے. آپ کا بچہ پریئر میں شریک ہوئے بغیر باہر کھڑا رہتا ہے، وہ پریئر میں شریک نہیں ہوتا. اس لیے ہم آپ کو بلائے ہیں کہ آپ کے بچے کو آپ تاکید کیجئے کہ جو ہے وہ شریک ہو جائے اس کے اندر. تو ہمارے ماموں کہتے ہیں کہ میں نے بچے کو بلایا، ان کو بھی خبر نہیں تھی پورے واقعے کی، بچے نے بھی نہیں بتایا تھا، اسکول والوں نے بتایا. تو کہتے ہیں کہ میں نے بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا تم کیوں شریک نہیں ہوتے اسمبلی میں، پریئر میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ تو بچہ کہنے لگا کہ یہاں جو پریئر کرایا جاتا ہے وہ ایمان کے خلاف ہے، اس لیے میں شریک نہیں ہوتا. چھوٹا بچہ 8-10 سال کا، وہ اپنے باپ کو بتا رہا ہے آفس روم میں اسکول کی کہ یہاں جو پریئر پڑھایا جاتا ہے وہ میرے ایمان کے خلاف ہے، اس لیے میں اس میں شریک نہیں ہوتا. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے اس کے اندر؟ تو کہا کہ اس کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو ہے عیسیٰ مسیح وہ سن آف گاڈ، اللہ کے بیٹے ہیں. یہ میرے ایمان کے خلاف ہے، میں اس کو نہیں جو ہے کہہ سکتا، اس لیے میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں. جب یہ پریئر ہو جاتا ہے تو میں جا کر شریک ہو جاتا ہوں. میرے ماموں کہتے تھے کہ اس بچے کے اس کہنے پر خدا کی قسم مجھے خود انتہائی بے پناہ خوشی ہوئی
کہ میرے بچے کا ایمان ایسا، اس نے خود نہیں بتایا تھا، گھر میں بھی نہیں بتایا تھا، لیکن گھر کا ماحول ایسا تھا، تربیت ایسی ہو رہی تھی، روزانہ ایمان کی بات وہاں ایسی ہوتی تھی، جس کا اثر بچے پر یہ پڑا کہ بغیر کسی کے بتائے وہ سمجھائے، خود وہ سمجھا اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں اس پریئر میں شریک نہیں ہو سکتا جس کے اندر میرے ایمان کے خلاف کوئی بات پڑھائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بے پناہ خوشی ہوئی، میں نے اس کے ہیڈ ماسٹر سے کہا کہ بچہ تو کہتا ہے کہ ایمان کے خلاف جو پڑھایا جاتا میں نہیں پڑھ سکتا، کیا تو آپ تو مجبور نہیں کر سکتے اسے؟ اس نے کہا نہیں اسکول کا قانون ہے، اسے آنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بھائی اسکول کا یہ قانون آپ نے ایسا کیوں بنایا جو دوسرے کے ایمان کے لیے خطرہ ہے؟ آپ کوئی عام چیز پڑھائیے، کیا قانون میں ضروری ہے کہ یہاں ایسا شریک ہو؟ تب وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا قانون میں تو ضروری نہیں ہے لیکن یہ اسکول کا قانون ہے۔ کہا کہ آپ کے اسکول کا قانون یہ عام قانون کے خلاف ہے، اس لیے جو ہے اس کو آپ اس کی اجازت دیجئے کہ جو ہے آپ کے اسکول میں تو آئے گا پڑھنے کے لیے لیکن پریئر میں شریک نہیں ہوگا۔ اس نے مجبور ہو کر اس بچے کو اس بات کی اجازت مرحمت کی کہ بچہ پریئر میں شریک نہ ہو۔ یہ ہے گھروں کے ماحول کی تربیت کا اثر۔ جب گھر میں نیکی کی تعلیم، ایمان کی تعلیم برابر ہوتی رہتی ہے تو چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے ذہنوں کے اندر بھی وہ پیوست ہو جاتی ہے اور جب موقع آتا ہے تو اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک اور واقعہ سن لیجیے جو اس کے برخلاف ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک عورت اپنے 2 بچوں کو ہماری گھر والی کے ساتھ گھر والی کے پاس قرآن پاک پڑھانے کے لیے لایا کرتی تھی۔ گھر میں کوئی ماحول نہیں تھا، بچے اسکولوں کو جاتے تھے، بس تھوڑی دیر کے لیے وہ ہمارے گھر میں اس بچے کو لاتی، 2 بچوں کو لاتی تھی اور وہ ہمارے گھر والے کچھ پڑھا دیتے تھے، چلی جاتی تھی۔ ایک دن وہ آئی اور رونے لگی، پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ابھی بچوں کو میں لے کے آ رہی تھی، اچانک میرے 2 بچے غائب ہو گئے تو میں ادھر پیچھے پلٹ کر تلاش کرنے لگی۔ تلاش کرتے ہوئے میں نے پیچھے جا کر دیکھا تو ایک جگہ پر راستے میں عیسیٰ کا یا مریم کا اسٹیچو بنا ہوا تھا، جیسے روڈوں میں بنا دیتے ہیں جگہ جگہ، مریم کا یا عیسیٰ کا اسٹیچو بنا ہوا تھا اور میرے 2 بچے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے تھے جیسے پوجا کر رہے ہو۔ وہ رو رو کر کہنے لگی کہ میں نے بچوں کو مارا اور پوچھا کہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا امی جان یہ تو روزانہ ہم اسکول میں کرتے ہیں، یہ تو روزانہ ہم اسکول میں کرتے ہیں، اسکول والوں نے یہ تربیت دی، اسکول والوں نے یہ سکھایا اور بچے روزانہ کر رہے ہیں۔ اگر ان بچوں کو گھر میں یہ تعلیم دی گئی ہوتی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھک نہیں سکتا، اللہ کے سامنے کوئی ہاتھ پسار نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پسارا نہیں جا سکتا، اگر یہ تعلیم گھر میں ہوئی ہوتی تو بچوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ 2 واقعات عبرت خیز واقعات ہیں۔ حالات زمانے کے تناظر میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جن گھروں کے اندر ایمانیات کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کی جاتی ہیں، ان بچوں کا یہ ہوتا ہے ایمان مضبوط اور پکا، وہ جہاں بھی جائیں بہک نہیں سکتے، اور جو بچے کہ ان کو تعلیم و تربیت اس سلسلے میں نہیں دی جاتی وہ بچے اس طرح بہک جاتے ہیں، اب ان کو بغیر بولے ہی جا کر وہاں پوجا کرنے لگے۔ ان کو کسی نے نہیں کہا ماں اپنے ساتھ لا رہی ہے، لیکن اسکول میں پڑھا کر ذہن بنا دیا گیا تھا، اب جہاں بھی وہ دیکھتے ہیں وہی حرکت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھائیو سب سے پہلے گھروں کے اندر اچھا نظام بنانا ہے۔ ایک زمانہ تھا، پہلا زمانہ، جس کے اندر بوڑھی عورتیں اپنے بچوں کو بٹھا کر صحابہ کے واقعات، انبیاء کے واقعات، صحابیات کے واقعات کہانیوں کے ٹیپ میں سنایا کرتی تھی،
اور بچے سوتے سوتے یہ کہانیاں سن کے سوتے تھے، آج موبائل دیکھتے ہوئے سوتے ہیں یا ٹی ویاں دیکھتے ہوئے سوتے ہیں۔ ان کے ایمانوں کے لیے یہ خطرے کی چیز ہوتی ہے۔ اور پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ہماری بوڑھی عورتیں، ہماری دادا امیاں اور یہ سب جو ہے پڑھایا کرتی تو اس طرح پڑھایا کرتی۔ آج اس ماحول کو لانے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو خطرات اور زیادہ بڑھتے جائیں گے۔ آج چند واقعات سامنے آ رہے ہیں، یہ واقعات بڑھ بھی سکتے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کا نظام جس قدر خطرناک ہے اس دور کے اندر، اس کو کہا نہیں جا سکتا۔ ہر برائی کا اڈا وہ ہے جہاں پر تعلیم کے نام سے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ کون سی خرابی ہے جو وہاں موجود نہیں ہے؟ ہر خرابی وہاں پر پائی جاتی ہے۔ بچے ہمارے جانے والے وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں، ماحول غلط ملتا ہے، ساتھی غلط ملتے ہیں، وہاں کا انداز بالکل آزادانہ ہوتا ہے۔ اس ماحول کے اندر پلنے والے بچے جب وہاں سے پل کر بڑھ کر آتے ہیں اور دین کا کوئی نظام ان کے لیے نہیں ہوتا، نہ گھروں میں، نہ مدرسوں میں، نہ مکاتب میں، نہ علماء کے پاس آنا وہ جانا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے بہل کر چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذہنوں کے اندر ایمان کی کوئی وقت اور حقیقت ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو گھر کے ماحول کے ساتھ مکاتب اور مدارس کا ماحول بھی دینا چاہیے۔ ایک طرف گھر میں اچھا ماحول پیدا کرو، دوسری طرف آگے کی تعلیم کے لیے قرآن کیسا پڑھنا چاہیے، حدیث کیا ہوتی ہے، سیرت کیا ہوتی ہے، ہمیں دین کے کیا کیا احکام بتائے گئے ہیں، دین کے کتنے شعبے ہیں، دین کی شخصیات کون ہیں، ان ساری باتوں کی آگے کی تعلیم کے لیے خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی مدارس و مکاتب سے وابستہ کرنا چاہیے۔ اگر مکاتب اور مدارس سے وابستگی کے بغیر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا ایمان بچ جائے یا ہمارے بچوں کا ایمان بچ جائے، یہ بہت ہی مشکل بات ہے، اس لیے کہ جب تک ہمیں دین کی تعلیم نہیں ہوگی اور بچوں کو دین کی تعلیم نہیں ہوگی اور انہیں معلوم ہی نہ ہوگا دین کیا، دین کی اہمیت کیا، دین کی ضرورت کیا، وہ تو نسلی مسلمان ہے، اصلی مسلمان نہیں۔ دو قسم کے مسلمان ہیں، ایک نسلی مسلمان، گھروں میں مسلمانوں کے پیدا ہو گیا، نام اس کا بچے کا بچی کا مسلمانوں جیسا رکھ دیا گیا، اس کے بعد چھوڑ دیا گیا، اسکول کے حوالے، کالج کے حوالے، آگے یونیورسٹی کے حوالے، اور بچے پڑھنے لکھنے کے بعد کسی جو ہے کام دھام کی جگہ پر چلے گئے اور کسی آفس سے اپنا تعلق قائم کر لیا، اور دفاتر کو آنا وہ جانا، وہاں بھی بے حیائی، وہاں کا ماحول بھی غلط، وہاں پر بھی انتہائی خطرناک امور۔ ایسے صورت کے اندر بگاڑ ہی بگاڑ کے پورے ذرائع موجود ہو اور سدھار کا کوئی ذریعہ موجود نہ ہو تو انسان بگڑے گا نہیں تو سدھرے گا کیسے؟ لہذا اس کے ساتھ اس بات کی ضرورت کہ مکاتب اور مدارس سے اپنے تعلق کو وابستہ کیا جائے۔ اور تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اکابر علماء اور صلحاء و اتقیاء اور اہل اللہ کی مجلسوں میں آنا و جانا، ان کی صحبتوں میں بار بار بیٹھنا اور اٹھنا، ان کی باتوں کو برابر سننا اور ان سے وابستہ ہونے کی کوشش رکھنا، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ آج جو ماحول ہے، اس ماحول کے اندر ہماری روح کو روحانیت نہ ملے، ہماری روح کو روحانی اعتبار سے ترقی نہ ملے اور مختلف امور اس کے اندر رخنا پیدا کرنے والے چہار طرف موجود ہو تو ظاہر بات ہے کہ ایمان کے بچنے کا سوال بھی پیدا ہو۔ لہذا علم کے ساتھ ساتھ اہل اللہ کی صحبت، ان کی معیت، ان کی مجالس میں حاضری، اس کی پابندی ہونا چاہیے۔ ہر علاقے کے لوگ اس بات کے اوپر آمدہ ہو
اور اس کام کو کرنے کے لیے بے چین ہو کر کام کیا کریں، تب ان کے ایمانوں کے برقرار رہنے کی، بلکہ صرف برقراری نہیں، اس کے بڑھنے اور پھلنے اور پھولنے کے اس کے بڑے جو ہے بہترین مواقع ان کو مل سکتے ہیں، اور ان کا ایمان کامل اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ اللہ کا مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرو، اللہ کا مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم کسی خاندان مسلمان خاندان میں پیدا ہو کر نام جو ہے مسلمانوں کا رکھ لو، یہ مطالبہ نہیں ہے۔ مطالبہ ہے ایمان کو سمجھنا، اللہ پر یقین کرنا، اللہ کے نبی پر یقین کرنا، رسولوں پر یقین کرنا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اللہ کے احکام کو تسلیم کرنا، آخرت کو قبول کرنا اور تسلیم کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اپنے اخلاق کو سدھارنا اور بنانا، یہ ساری ایک لمبی چوڑی چیزیں ہیں۔ اس کے اوپر عمل کیے بغیر کوئی مسلمان سچا اور پکا مسلمان نہیں بن سکتا۔ بھائیوں، اس وقت ملک کی خاص طور پر جو صورتحال ہے ہندوستان کی، اس کے اندر یہ کوشش ایک طویل زمانے سے ہو رہی ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو یہاں کی دیگر قوموں میں ضم کر دیا جائے، ان کی شناخت کو مٹا دیا جائے، مسلمان کوئی نام نہ رہے، اسلام کی کوئی چیز برقرار نہ رہے۔ یہاں پر یہ کام دوسری اور قوموں کے سلسلے میں کیا گیا تھا، اور وہ لوگ اس میں 100% کامیاب بھی ہو گئے۔ یہاں جو قومیں بستی ہیں، ان قوموں میں ہندو کہلانے والی جو قوم ہے وہ تو صرف 2% ہے۔ کتنی؟ 2%۔ باقی جتنی قومیں ہیں، وہ لنگایت ہو اور اس طرح کی اور قومیں ہوں، وہ ساری کے ساری قومیں غیر ہندو قومیں تھیں۔ ہندو مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو ہندوؤں کو غلط سمجھنے والے، ان کے بت الگ ان کے بت الگ، ان کے رواجات الگ ان کے رواجات الگ، ان کی عیدیں الگ ان کی عیدیں الگ، ان کے طور طریقے الگ ان کے طور طریقے الگ، ان کی شادی بیاہ کا انداز الگ ان کے شادی بیاہ کا انداز الگ، ان کی معاشرت اور تہذیب الگ ان کی معاشرت اور تہذیب الگ۔ اس طرح یہاں پر چل رہا تھا۔ اس لیے یہاں کی قوموں میں سے بیشتر قومیں غیر ہندو قومیں تھی۔ ہندو تو صرف 2%، لیکن ان چالاک ہندوؤں نے ایک عجیب مہم چلائی، اور وہ مہم صرف ان کے لیے نہیں چلائی، ہمارے لیے بھی چلائی۔ وہ مہم یہ تھی کہ یہاں رہنے والے تمام باشندوں کو ہندو بنا دو، الگ الگ کوئی قوم کا تصور نہیں، ساروں کو ایک قوم میں پرو دیا جائے۔ یہ نعرہ لگایا، اور اس نعرے پر کام بڑھایا گیا، لالچ دیا گیا، بعض وقت خوف اور دہشت پیدا کی گئی۔ جہاں کام انعام سے چل گیا، روپے اور پیسے سے چل گیا، رشوت سے چل گیا، تو وہاں رشوت دے دے کر، لوگوں کو انعام دے دے کر، اور ان کے لیے کچھ مناسب اور عہدے پیش کر کے ان لوگوں کو ہندو نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ جہاں اس سے کام نہ چلا تو وہاں دہشت، وحشت، مار توڑ، قتل، غارت گیری یہ کی گئی، اور اس کے ذریعے ڈرا دھمکا کر ان کو اپنی قوم میں ضم کر لیا۔ اس طرح یہاں کی بیشتر قومیں، جن کو ہم بھی اور آپ سمجھتے یہ ہندو نہیں، یہ ہندو نہیں ہے، ہندو تو صرف 2% ہے، باقی جتنی یہاں کی قومیں وہ ساری کے ساری قومیں غیر ہندو نہیں تھی۔ وہ ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا یا لالچ دیا گیا، اور عجیب عجیب ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، اور ان سب کو ایک تہذیب کے دائرے میں لانے کی کوشش کی گئی، اور ان کو اپنے اندر ضم کر لیا گیا۔ ضم کر کے کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر ہندوؤں کی کثرت ہے، یہ ملک ہندو اکثریتی ملک ہے۔ یہ خود ایک جھوٹ ہے، یہ خود کیا ہے؟ ایک جھوٹ ہے۔
2% ہندو ہیں، باقی جتنے ہیں وہ سب غیر ہندو ہیں۔ جب سب کے سب غیر ہندو ہوئے تو یہ ملک ہندو کے اعتبار سے اکثریت والا ہوا یا ہندو یہاں اقلیت میں ہوئے؟ مسلمانوں کی تعداد ان سے تو بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد 2% کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ہے۔ مسلمان یہاں پر 14% ان کے مطابق، اور صحیح سروے کے مطابق یہاں پر مسلمانوں کی تعداد 25% ہے۔ محتاط اندازہ کر لے تو چلیے اور ذرا کم کر لیجیے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اتنے سارے لوگوں پر محنت کر کے ان کو انہوں نے اپنے اندر ضم کر کے ان سب کو ہندو بنا کر چھوڑ دیا۔ ایک طویل زمانے تک اس بات پر وہ چلتے چلتے اب ان کے بچوں کے ذہنوں کے اندر آ گیا ہم ہندو 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 ہندو، اور اسی زمانے میں مسلمانوں کے اوپر بھی یہ آزمائش کی گئی، لیکن اللہ کا فضل ہے ان کے اندر جو ایمان کی قوت اور رمق تھی، اور ہمارے اکابر علماء کی محنت تھی، اور ہمارے مشائخ کی جو روحانی طاقت تھی، اور ان سب کی توجہات تھی، اور انہوں نے ہاں کے مسلمانوں کو اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنے تشخص پر، اپنے امتیاز پر برقرار رہنے کی جد و جہد کی، اور تحریک چلا کر مسلمانوں کو مسلمانی پر زندہ رہنے اور مرنے کے لیے تلقین کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ یہاں ساری قومیں ادھر چلی گئی لیکن مسلمان نہیں گئے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طفیل ہے، ہمارے بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے، یہاں کے مدارس کا طفیل ہے، یہاں کی جو دینی تحریکات اور جماعتیں اور انجمنیں تھیں ان لوگوں کا طفیل ہے کہ آج ہم اس لڑی میں پروئے بغیر اپنے امتیازات اور اپنے تشخصات اور اپنے سارے کمالات کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے مدارس ہیں، ہمارے مکاتب ہیں، ہمارے مساجد ہیں، اس کے اندر اذان کا سلسلہ ہے، اس کے اندر تمام تحریکیں جاری ہیں، دینی تحریکیں ہزاروں یہاں پر چل رہی ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ تحریک بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ کیا تحریک؟ کہ یہاں کی ساری قوموں کو ہندو بنا دو، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، اور کرنے کی جد و جہد ایک طویل زمانے سے ہو رہی۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے اکابرین کی، علماء کی، روحانی شخصیات کی، مدارس کی اور یہاں کی تحریکوں کی، یہاں کی جماعتوں کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ نے ہم سب کو اس سے بچایا، اور اپنے تشخص و امتیاز کے ساتھ ہم باقی ہیں۔ لیکن ان کی تحریک ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، تحریک کا سلسلہ چند دنوں تک دھیما پڑ گیا تھا، لیکن اب وہ تیز ہو گئی ہے تحریک، اور مختلف انداز سے محنت ہو رہی ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو ان کے اسلام پر برقرار رہنے نہ دو، اور ان کے اوپر ایک ایسی محنت کرو کہ اس محنت کے نتیجے میں مسلمان برقرار نہ ہو، وہ بھی ہندو ہونے کا ایک حصہ بن جائے۔ اس کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہے؟ نیو ایجوکیشن پالیسی۔ کیا ہے؟ نیو ایجوکیشن پالیسی، NEP۔ اس کے اندر جو نصاب بنایا گیا ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ نصاب انڈیا میں نہیں تیار ہوا ہے۔ جو دماغ اس میں لگایا گیا ہے، جو انداز اس کے بنانے کا اختیار کیا گیا ہے، جو خوبیاں اس نصاب کے اندر برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمارا انداز یہ ہے کہ یہ انڈیا والوں نے تیار نہیں کیا، یہ کسی دوسرے ملک میں تیار ہو گیا ہے۔ چلو نصاب بہت اچھا بن گیا، لیکن نصاب سب کچھ نہیں ہوتا۔ نصاب کے پیچھے ایک نظام ہوتا ہے، نصاب کے پیچھے ایک مزاج ہوتا ہے، نصاب کے پیچھے ایک تحریک ہوتی ہے۔ جب یہاں پر انگریز آئے تھے، انگریزوں نے یہی کام کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب انگریز یہاں پر آئے انہوں نے اپنا ایک نظام تعلیم یہاں پر جاری کیا۔ لارڈ میکالے اس کا بڑا تھا، سربراہ تھا، اس نے نصاب تیار کیا اور یہاں پر جاری کیا۔
اور اس کے ساتھ اس نے ایک بات کہی اور اس کو لکھا، اس نے یہ لکھا تھا کہ ہم اس نصاب کو ہندوستان میں جاری کرنے سے یہ مقصد رکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والے یہاں کے یہ ہندوستانی گوشت پوست کے لوگ، ہندوستانی گوشت پوست کے لوگ اس کو پڑھنے کے بعد ان کے اندر ایک ایسا دماغ تیار ہو جائے جو انگریز لوگوں کی جو ہے نمائندگی کرنے والا۔ پڑھنے والے تو انڈیا والے ہوں گے، لیکن جو مزاج بنے گا، جو انداز بنے گا، پڑھنے والے کا دماغ بنے گا، پڑھنے والے کے ذہن کے اندر جو نفسیات پیدا ہو جائیں گی وہ انگریزوں کے مطابق ہو جائے گی۔ اسی بات کو رکھتے ہوئے مشہور شاعر اکبر الہ آبادی مرحوم نے یہ شعر کہا تھا۔ بہت سے لوگ یہ شعر پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ شعر پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں، اسے کہ شعر کو تلاوت کی طرح پڑھتے لوگ، سمجھ میں آئے کہ نہ آئے جھوم جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر مشاعرہ ہو رہا تھا، اشعار پڑھنے والے اشعار پڑھ رہے تھے، ایک صاحب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ایک صاحب نے کچھ اشعار پڑھنے کے بعد واپس آ کر اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھنا چاہا تو ایک صاحب نے ان کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، ارے کیا اشعار تم لوگ بھی پڑھتے ہو میاں، ارے غالب کے اشعار تو پڑھو نا۔ جھنجھوڑ کے کہا، یہ کیا اشعار تم پڑھتے ہو، ذرا غالب کے اشعار تو پڑھو نا۔ وہ صاحب کہنے لگے، ارے بھائی جو ابھی میں نے پڑھا تھا نا وہ غالب ہی کے تو اشعار تھے۔ اور کہنے لگے، اوہو مزہ آ گیا مزہ آ گیا۔ یہ ہے ہم لوگوں کا حال، پڑھنا نہیں، سننا نہیں، سیکھنا نہیں، سمجھنا نہیں۔ اب دیکھو اس بے وقوف کو پڑھتے ہوئے تو مزہ نہیں آیا، جب غالب کا نام لے لیا تو مزہ آ گیا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ یہ شعر پڑھتے تو ہوں گے لیکن سمجھتے نہیں۔ اس شعر میں ایک پوری تاریخ کی تاریخ ہے جو علامہ اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا۔ انہوں نے کہا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ اللہ اکبر۔ اب بھی میں سمجھ رہا ہوں بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا۔ میں مدراس گیا تھا ایک بار ایک جلسے میں، تو وہاں پر کسی ضمن میں یہ شعر مجھے کہنا تھا اور اس شعر کی تشریح بھی کرنی تھی۔ تو ایک بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی، علماء کے ساتھ ربط ضبط رکھنے والے آدمی، میرے بیان کے بعد وہ آئے ملے، ان کو میں پہلے سے بھی جانتا تھا۔ کہنے لگے، مولانا یہ شعر تو میں میرے بچپن سے پڑھتا ہوں لیکن آج ہی سمجھ میں آیا مجھے، یہ شعر تو میں بچپن سے پڑھتا ہوں لیکن آج ہی سمجھ میں آیا آپ نے سمجھانے سے۔ بھائیو اس کے اندر ایک تاریخ ہے۔ کیا تاریخ ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے نجومیوں نے خبر دی تھی فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بڑا عجیب، جلیل، عظیم، اور وہ تمہاری حکومت سے ٹکر لے لے گا، تمہاری حکومت کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا۔ وہ متفکر ہوا، پریشان ہوا اور کہا کہ بچہ کون ہوگا، کن لوگوں میں پیدا ہوگا؟ نجومیوں نے کہا کہ وہ بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ فرعون نے حکم دے دیا کہ میری مملکت میں جہاں کہیں بنی اسرائیل بستے، ان کی بستیاں الگ تھی، محلے الگ تھے۔ اس نے کہا کوئی بھی بچہ بنی اسرائیل میں اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کو فوراً قتل کر دینا، حکم جاری کر دیا۔ اب جو بچہ بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا، اور پولیس گھومتی رہتی تھی، پھرتی رہتی تھی، پتہ چلایا کرتی تھی، اور جو ہی پتہ چلا کہ فلاں کے گھر کے اندر ولادت ہوئی ہے، وہ زمانہ ہاسپٹلوں کا زمانہ تو نہیں تھا، گھروں میں ولادتیں ہوتی تھی، تو جہاں خبر ملی
پولیس والے پہنچ گئے، اس بچے کو اپنے قبضے میں لیا، ماں کے سامنے ہی اس کو قتل کر کے چھوڑ دیا۔ یہ سلسلہ چلا اور تاریخ کہتے ہیں 70,000 بچوں کو اس نے قتل، جو پیدا ہوتا چلتا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے چاہا کہ موسیٰ پیدا ہوں گے اور زندہ بھی رہیں گے، اور زندہ بھی کہاں رہیں گے؟ فرعون کے محل میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی حکمت، قدرت، طاقت۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی ماں پر وحی نازل کی، الہام کیا، ایک صندوق میں رکھ دو اس بچے کو اور سمندر کے حوالے کر دو، اس بچے کو دوبارہ ہم تمہاری طرف لوٹائیں گے، تم اس بات کا یقین رکھنا، اور اس کو ہم نبی اور پیغمبر بنانے والے۔ ماں اللہ پر یقین کرتے ہوئے صندوق کے اندر بچے کو رکھتی ہے اور سمندر میں چھوڑ دیتی ہے۔ اب وہ سمندر میں ادھر ادھر نہیں جاتا، وہ سیدھا بادشاہ کے محل کے اندر گھس جاتا۔ وہاں لوگوں نے دیکھا، اس کو اٹھا لیا، دیکھا تو بچہ ہے۔ فرعون کو اطلاع کی گئی، فرعون نے کہا کہ اس بچے کو ختم کر دو، ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہو۔ لیکن ان فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، انہوں نے کہا تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل، ہر جگہ بنی اسرائیل، ارے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، دیکھو کتنا حسین بچہ، کتنا خوبصورت بچہ۔ اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا القیت علیک محبۃ منی، اے موسیٰ میری محبت کا پرتو تیرے اوپر میں نے ڈال دیا تھا۔ جو دیکھتا تھا پسند کرتا تھا، جو دیکھتا تھا جو ہے قربان ہو جاتا تھا، جو دیکھا اس کا جی جو ہے اس کے اوپر نچھاور ہونے کو تیار ہو جاتا تھا۔ آسیہ کہنے لگی نہیں، اس بچے کو ہم پالیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے تو اولاد نہیں، فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے بعد بچے نہیں تھے، بے اولاد تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، اب پال لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو اسی کے ان کے دشمن کے گھر پہنچایا۔ اللہ نے کہا وہاں پہنچا کر بچاؤں گا تجھے۔ جن بچوں کو مرنا تھا وہ تو اپنے گھر بیٹھے مر گئے، لیکن موسیٰ کو بچانا تھا تو اللہ نے فرعون کے گھر میں بھیج کر بچا لی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد لمبا واقعہ ہے، وہاں نہیں جانا ہے مجھے، جاؤں۔ بات یہ ہے کہنے کی کہ اب دیکھو یہاں بچوں کو قتل کیا نا فرعون نے، بدنام ہوا، دنیا میں نہیں ہوا، بدنام ہے۔ اس کو یہاں کہا وہ قتل سے یوں بچوں کے بدنام نہ ہوتا۔ یہ ہے تاریخ۔ لیکن اس کے دماغ میں ایک بات نہیں آئی، اس لیے بدنام ہو گیا۔ کیا بات نہیں آئی؟ جو آج کے انگریزوں کے ذہن میں آ گئی۔ آج کے انگریزوں نے کہا، انہوں نے ایک سازش کی، اور کیا سازش کی؟ اسکول کھول دو، ایک پالیسی بنا دو، بہترین تعلیم کا نصاب بنا دو، بچے لپک لپک کے آئیں گے، اپنا قرآن بھی بھول جائیں گے، اپنے نبی کو بھی بھول جائیں گے، اپنے خدا کو بھی بھول جائیں گے۔ ہم ان کو دکھائیں گے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بیرسٹر بننا ہے، ایڈوکیٹ بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے۔ بچے لپک لپک کے آئیں گے، جب وہ لپک لپک کے آئیں گے ہم ان کو ڈاکٹر بنائیں گے، لیکن ایک انجیکشن اور لگائیں گے جس سے اس کا دماغ انگریزی دماغ ہو جائے۔ نام کالج کا ہوگا، نام ڈاکٹریٹ کا ہوگا، نام بیرسٹری کا ہوگا، نام سائنس کا ہوگا، نام جغرافیہ کا ہوگا، نام تاریخ اور ہسٹری کا ہوگا، نام علوم اور فنون کا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے سے ہم اپنا مزاج ان کے ذہنوں کے اندر ڈالتے چلے جائیں گے۔ یہی کام اس دور میں کیا گیا، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے اکبر الہ آبادی مرحوم کہتے ہیں یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، کاش
کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، اسے بھی کالج سمجھ میں آ جاتی تو وہ کہتا بھائی موسیٰ کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک اسکول کھولوں گا، یونیورسٹی بناؤں گا، عظیم الشان یونیورسٹی بناؤں گا، اور کہوں گا تمام کے تمام بنی اسرائیل کے بچے اس اسکول میں آ کے پڑھا کریں گے، کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، ہم ہر بچے کو گریجویٹ بنانا چاہتے ہیں، ہم ہر بچے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ہم ہر بچے کو ڈگری یافتہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری مملکت میں، مصر کی مملکت میں، فرعون کی حکومت میں کوئی بھی بچہ بے تعلیم کا نہیں رہے گا۔ ہم بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، تمہارے بڑے ہمدرد ہیں، تمہارے بڑے غمخوار ہیں، لہذا چلے آؤ، فری اسکول ہے تمہارے۔ اور وہ فری اسکول میں آ کے جب تعلیم ہوتی تو کیا ہوتا، نصاب پڑھایا جاتا، لیکن جیسے آج انگریزوں نے دماغ بدل دیا اسی طرح دماغ بدلنے کی کوشش کی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کا دماغ بھی پلٹ جاتا، نعوذ باللہ، ہوتا تو نہیں لیکن انہوں نے جو نکتہ پیش کیا وہ سمجھنے کی کوشش کر، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، اسے بھی کالج کا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا، جیسے ان انگریزوں کو سمجھ میں آ گیا وہ بھی کالج کھول کر تمام بچوں کو بلاتا، موسیٰ بھی آ کے پڑھتے اور ان کو بھی بدل کے رکھ دیتا۔ یہ ہے بھائیو جو آج کے دور میں چل رہا ہے۔ اب جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے اس کے اندر بھی انگریزوں کی اسی پالیسی کو سامنے رکھ کر یہاں کیا کیا گیا، اتنا فرق کر دیا گیا کہ انگریزوں نے انگریزیت کو، انگریزی دماغ کو، انگریزی کلچر کو، انگریزی ثقافت کو، انگریزی تہذیب کو، انگریزی انداز کو ہمارے لوگوں کے اندر پیش کر دیا۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں ہمارا لباس چینج ہو گیا، ہمارا چہرہ چینج ہو گیا، ہماری ثقافت چینج ہو گئی، ہماری ہر چیز بدلتی چلی گئی۔ اس تعلیم کو پڑھنے کے بعد کوئی اپنی ثقافت و تہذیب پر باقی رہنا بڑا مشکل ہے اگر اس کو باہر سے تعلیم دین کی نہ مل جائے۔ انہوں نے وہ کام کیا تو انہوں نے کیا کیا، ذرا چینج کر دیا، انہوں نے کہا انہوں نے انگریز بنایا تو ہم ہندو بنائیں گے، اب جو بھی پڑھے گا اس کو زعفرانی رنگ میں رنگ دیں گے، تہذیب کلچر ہندوانہ ہوگا، وہ پڑھے گا، لیکچرر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، بڑا بڑا بنے گا، جو کچھ بھی بنے گا، لیکن اس کے دماغ کو ہم چینج کر کے رہیں گے۔ یہ ہے وہ پلان جو اس وقت میں جاری ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو دین اسلام کے اوپر برقرار رکھنے کے لیے کتنی جد و جہد اور کتنی محنت اور کتنی اس قدر اس کے اندر سنجیدگی اور کس قدر اس کے لیے جو ہے دلچسپی کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے، ذرا بھائیو سوچ کر دیکھو اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ تیاری میں کیا چاہیے، کچھ باتیں تو میں نے بتا دی۔ اپنے گھروں کا ماحول بدلنا ہے، دینی ماحول بنانا ہے، تہذیب اسلامی، کلچر اسلامی، ہر چیز اسلامی بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ نمبر 2، علم حاصل کرنا، مدارس اور علماء سے رابطہ ہونا۔ تیسری بات میں نے بتائی، مشائخ اور علماء اور روحانی اطباء سے ہمارا تعلق ہو، ہمارے بچوں کو بھی ان کی خدمت میں لے جائیں، جا کر بٹھائیں، دکھائیں، لے آئیں۔ یہ ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بھائیو بزرگوں، یہ چند باتیں موجودہ دور کے اندر پیدا ہونے والے حالات، مسائل اور فتنوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے، ہمارے ہر بچے کے ایمان کو محفوظ رکھے، دنیا کے بجائے آخرت کی تیاری کی فکر اللہ ان کے دل و دماغ میں ڈال دے۔ ان بچوں کا کیا ہوگا جو بچیاں بھاگ رہی ہیں؟ ذرا سوچو بھائیو، میں نے کہا تھا نا ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ دین کا علم نہیں، ایمان کی اہمیت نہیں، اور اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ ان وجوہات میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بچیوں کو بے شادی شدہ ایک طویل زمانے تک بٹھائے رکھنے کی عادت بن گئی ہے۔ لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں،
جوانی کا جوش ہوتا ہی ہے، اور جوانی دیوانی مشہور ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے شادی کا نمبر نہیں آتا، ماں باپ یہاں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، کمائی میں ڈال دیا لڑکے لیے۔ پرسوں ایک لڑکا میرے پاس آیا تھا تمکور کے علاقے سے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں ورنہ مجھے گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے، لیکن میرے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ 4 سال 3 سال سے پہلے شادی کا نام نہیں لینا۔ وہ جوان ہے، 22 سال 23 سال کا اب ہے، اب اسے 27 28 سال سے پہلے شادی کی اجازت نہیں، ہو سکتا ہے گناہوں میں مبتلا ہو اور کوئی غلط راستہ اس کو مل جائے تو اسی راستے میں نکل جائے۔ ایسی صورت میں یہ بھی سوچنا ہے والدین کو، جب بچہ اور بچی شادی کے لائق ہو جائے فوراً شادی کرنا چاہیے۔ مال دولت کی حرص میں، دنیا داری میں، لمبی لمبی دعوتوں کے انتظام میں، موٹے موٹے رقوں کے چھپوانے کی فکر میں پیچھے کر دیا اور لوگ غلط کاریوں میں مبتلا ہونے کے لیے بھاگ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایمان بھی کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے بھائیوں بہنوں، ہم سب کو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے، حالات کو سنجیدگی سے لینا ہے، دیکھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، اس کے اسباب کا کھوج لگانا ہے، اس کے سلسلے میں علاج بھی سوچنا ہے۔ ان میں سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے اندر درد اللہ پیدا کر دے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزقا إلا قضيتها ويسرتها، إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔